ہمیں کس طرح پتہ چلے گا کہ فلاں حدیث جو ہے وہ موضوع اور من گھڑت ہے؟ یعنی ان احادیث کو پہچاننے کا ایک عام فرد کے لیے کیا طریقہ کار ہے؟ کہ جس نے میرے اوپر جان بوجھ کر جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے یہ تو اللہ کے نبی علیہ السلام پہ جھوٹ بولنے والے کے بارے میں، ہم تو اللہ کے نبی کے لیے جھوٹ بول رہے ہیں. ہم تو اس کی بھی تعویل یعنی اس کی تعویل کرتے تھے. ایک بندے کی بیوی کپڑے نہیں دھوتی تھی تو اس بندے نے کپڑے دھونے کی فضیلت کے اندر حدیث بنا دی، اور اس نے کہا کہ جب بیوی اپنے شوہر کے کپڑے دھوئے تو اس کے لیے 2000 نیکیاں اللہ تعالیٰ لکھ دیتا ہے. آپ ذرا اندازہ لگائیں، یہ شخصی فوائد ہے نا. تو لوگ اس میں سے صرف وہ پوسٹ لیں گے جو اس کے یعنی خواہش کے مطابق ہے، جو اس کو لگتا ہے کہ یار یہ صحیح پرفیکٹ ہے اور یہ صحیح ذمہ داروں میں بیٹھ کے آپ حضرت آدم علیہ السلام کو جٹ بنا ہاں جی آپ جو چاہیں وہ بنا لیں لوگوں کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، دفاع سنت کا آج کا جو ہمارا موضوع ہے انتہائی اہم موضوع ہے. آپ جانتے ہیں منکرین احادیث کی طرف سے بہت سے ایسے اعتراضات کیے جاتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کو، مبارک احادیث کو وہ مختلف انداز سے رد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر اس کے اوپر عقلی اعتبار سے، نقلی اعتبار سے ہر طرح کے بہانے کر کے اس کو پشت ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ صرف قرآن ہی ہمارے لیے حجت ہے، حدیث ہمارے لیے حجت نہیں ہے. اس طرح کے بہت سے فتنے آپ سوشل میڈیا کے اوپر دیکھتے رہتے ہیں. محدثین نے احادیث کے حوالے سے کیا کیا خدمات سر انجام دی ہیں یہ آپ جانتے ہیں، آپ علماء کرام سے سنتے رہتے ہیں. آج کا جو ہمارا موضوع ہے اس کا تعلق ہے موضوع اور من گھڑت احادیث کے اسباب کیا تھے. کیا وجہ تھی کہ موضوع احادیث جو بعض ایسے لوگ تھے، علماء سو تھے، جنہوں نے باقاعدہ ان کو تراشا گھڑا اور ان کو دین کا حصہ بنانے کی کوشش کی، لیکن جو محدثین تھے، جو علماء تھے، اللہ کے نیک ولی بزرگ بندے جنہوں نے دین کے لیے اپنا تن من سب کچھ وقف کر دیا اور دور دراز علاقوں میں سفر کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان مبارک احادیث کو جمع کیا اور پھر ان کی تخریج کی اور ان کی کانٹ چھانٹ کی کہ کون سی چیز ایسی ہے جو کہ داخل کی گئی ہے اسلام کے اندر اور کون سی چیز ایسی ہے جو کہ واقعتاً اسلام ہے لیکن وہ ابھی تک صحیح معنوں میں آگے نہیں پہنچ پا رہا. مختلف انداز سے جو سوالات ہیں وہ ہم نے سن رکھے ہیں اور اس کے جوابات علماء کرام بیان کرتے رہتے ہیں، لیکن آن کیمرہ ان کو لانے کا مقصد یہی ہے کہ ہم محدثین کی ان کاوشوں کو جان سکیں. تو ہم مشکور و ممنون ہیں. حسب روایت آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں فضیلت الشیخ جناب فواد بھٹوی حافظہ اللہ تعالی، جو کہ ماشاءاللہ فاضل مدینہ یونیورسٹی ہیں اور درس و تدریس کے اندر سرگرم عمل رہتے ہیں، ہمارے لیے وقت نکالتے ہیں. چلتے ہیں ان کی جانب. شیخ کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ. حیاک اللہ. شیخ صاحب، موضوع اور من گھڑت احادیث کے حوالے سے آپ بیان کر دیجئے کہ اس کے محرکات اور اسباب کیا تھے کہ بعض لوگوں نے باقاعدہ احادیث گھڑیں اور پھر ان کو دین کے اندر شامل کرنے کی کوشش کی. جی بہت شکریہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. دیکھیے، جو مختلف قسم کی احادیث گھڑ کے ان کو صحیح جو ذخیرہ حدیث تھا اس میں شامل کرنے کی کوشش کی گئی، اس کے کئی ایک اسباب ہو سکتے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو زنادقہ اور اسلام کے دشمن ہیں، اللہ تعالیٰ کے اور دین کے دشمن ہیں، ان کی شروع سے ہی یہ کوشش رہی ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں. ان کے عقائد و نظریات اور جو مسلمات ہیں مسلمانوں کے ہاں ان کو مشکوک بنایا جائے. تو اس کا جو طریقہ تھا، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو خفیہ سازش اور جو خفیہ حملہ اسلام پر کیا گیا، اس کی مختلف صورتیں. ان میں سے ایک یہ تھا کہ انہوں نے مختلف قسم کی احادیث جو ہے وہ گھڑ کے صحیح احادیث میں شامل کرنے کی کوشش کی. اگرچہ جو محدثین اور ائمہ نقاد تھے انہوں نے باقاعدہ ان کی نشاندہی کی، اور صاف ظاہر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جیسے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، ویسے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حدیث کی حفاظت کا بھی ذمہ لیا ہے. اور ہمارا یہ عقیدہ ہے اور ہم اس بات کو جو ہے وہ پورے وثوق سے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جیسے قرآن محفوظ ہے قیامت تک، اسی طرح بفضل اللہ تعالیٰ انشاءاللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت بھی محفوظ ہے، کیونکہ سنت بھی ذکر میں سے ہے.
جس ذکر کی اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا عہد کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ذمہ لیا ہے، اس کے اندر نبی علیہ السلام کی احادیث بھی ہیں۔ تو یہ خفیہ حملہ تھا اسلام پر کہ زنادقہ نے اور جو باطنیہ تھے جنہوں نے جو ہے وہ نفاق اور کفر کو چھپایا ہوا تھا اور اسلام کو ظاہر کر کے اسلام کا لبادہ اوڑھ کر وہ مسلمانوں میں گھس گئے اور شامل ہو گئے، انہوں نے کئی احادیث گھڑیں اور اسلام میں مسلمانوں کے عقائد و نظریات کو جو ہے وہ خراب کرنے کی کوشش کی۔ جیسا کہ عبد الکریم بن ابی الاوجاع ایک آدمی، اس خبیث نے بہت ساری احادیث گھڑیں، جب اس کو پکڑ کے اس کی گردن اڑانے لگے، اس کو سزا ملنے لگی، یعنی اس کو قتل کیا جانے لگا، تو اس وقت اس نے اس بات کا اعتراف کیا اور کہنے لگا کہ واللہ لقد وضعت فیکم 4000 حدیث احرم فیہا الحلال واحلل فیہا الحرام، کہ میں نے اللہ کی قسم تمہارے لیے 4000 حدیثیں جو ہیں وہ گھڑی ہیں، یعنی ان کو احادیث میں نے شامل کرنے کی کوشش کی ہے، اور 4000 احادیث ایسی ہیں جن میں بعض چیزوں کو حرام کو حلال کیا گیا ہے اور اسی طرح جو ہے وہ حلال کو حرام کیا گیا ہے، اور پھر اس کی گردن اڑا دی گئی۔ تو کچھ ایسے لوگ تھے جنہوں نے اسلام کے ساتھ جو ہے وہ دشمنی کی وجہ سے احادیث گھڑ کر ان کو ذخیرہ حدیث میں شامل کرنے کی کوشش کی، اگرچہ علماء نے مسلمانوں کے دین کو اس طرح مسلمانوں کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے، انہوں نے کہا کہ جو یہ ایک طریقہ اور سازش تھی، اور یہ حملہ تھا اصل میں سنت پر اور مسلمانوں پر ایک حملہ تھا تاکہ ان کے عقائد کو جو ہے وہ مشکوک بنایا جائے۔ اسی طرح کچھ ایسے لوگ تھے کہ جنہوں نے اچھی نیت سے، اچھے ارادے سے حدیثیں گھڑیں، جیسے کہ زہد اور تصوف کی طرف جو لوگ میلان رکھتے تھے، انہوں نے لوگوں کو ترغیب دلانے کے لیے جب دیکھا کہ لوگ قرآن چھوڑ چکے ہیں یا مطلب کہ نیک اعمال کی رغبت نہیں رہی، تو انہوں نے حدیثیں گھڑ کے جو ہے وہ لوگوں کے اندر ان کو عام کیا، اور لوگ ان کی ظاہری شکل و صورت دیکھ کر کہ جی یہ صوفی صاحب ہیں، یہ کیسے جھوٹ بول سکتے ہیں، یہ تو زاہد بندے ہیں، نیک بندے ہیں، اللہ کے بھلا یہ جھوٹ بول سکتے ہیں نبی علیہ السلام کی ذات پہ۔ تو لوگ چونکہ ایسے لوگوں پر ظاہری ان کا حلیہ دیکھ کر، ان کے لباس کو دیکھ کر ان پہ یقین کرتے ہیں، اعتماد کرتے ہیں، تو انہوں نے اس سے نجائز فائدہ اٹھایا اور انہوں نے حدیثیں فضائل کے اندر گھڑ کے ان کو ذخیرہ حدیث میں شامل کرنے کی کوشش کی، جیسا کہ نوح بن ابی مریم ہے۔ اب اس بندے نے جو ہے وہ حضرت اکرمہ جو حضرت عبداللہ بن عباس کے شاگرد ہیں، ان کے طریق سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہر قرآن کی صورت کے فضائل جو ہیں وہ گھڑ کے باقاعدہ ایک جو ہے وہ کتاب کی صورت میں جو ہے وہ بیان کیے، اور ہر صورت کے فضائل جو ہے وہ گھڑ کے احادیث میں شامل۔ جب ان کو پوچھا گیا ان سے کہ تم نے یہ کیوں کیا، تو کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ لوگ قرآن کریم سے اعراض کر گئے اور فقہ اور دیگر علوم کے ساتھ مشغول ہو گئے، تو میں نے کہا کہ کیوں نہ ہو کہ لوگوں کو جو ہے وہ قرآن کی طرف راغب کرنے کے لیے، ترغیب دلانے کے لیے حدیثیں گھڑ لی جائیں فضائل قرآن پر۔ تو اس نے جو ہے وہ ہر قرآن کی صورت پر جو ہے وہ مستقل ایک حدیث بنا دی کہ فلاں صورت پڑھو گے تو یہ ہو جائے گا، فلاں صورت پڑھو گے تو یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا۔ تو اس طرح کئی اور لوگ تھے صوفیاء اور اس طرح کے لوگوں کے اندر جنہوں نے احادیث گھڑی، اور بلکہ وہ تعویل کرتے تھے اس حدیث کی۔ جس حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جس نے میرے اوپر جان بوجھ کر جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے یہ تو اللہ کے نبی علیہ السلام پہ جھوٹ بولنے والے کے بارے میں، ہم تو اللہ کے نبی کے لیے جھوٹ بول رہے ہیں، ہم تو یعنی اس کی تعویل کرتے تھے۔ امام نووی رحمہ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ اس حدیث کی شرح میں، صحیح مسلم کی شرح میں یہ ذکر کیا ہے کہ بعض صوفیاء اس یعنی ثواب کی نیت سے جھوٹ بولتے تھے اور حدیثیں گھڑ کے اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف منسوب کر دیتے تھے، اور جب ان سے پوچھا جاتا تو کہتے حدیث میں تو نبی علیہ السلام پر جھوٹ بولنے سے روکا گیا ہے، ہم تو اللہ کے نبی کے لیے جھوٹ بول رہے ہیں۔ اور بلکہ یہ باقاعدہ نقل کیا گیا ہے کہ بعض لوگ جو ہیں وہ ترغیب اور ترہیب کے اندر لوگوں کو رغبت دلانے کے لیے اور ڈرانے کے لیے نافرمانی اور گناہوں سے حدیثیں گھڑنا جائز سمجھتے تھے، اور کہتے تھے کہ یہ تو اللہ کے نبی کے لیے جھوٹ ہے، نہ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام پر جھوٹ ہے۔ اور اس کی تعویل وہ یہ کرتے تھے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی نبی علیہ السلام کو ساحر یا مجنون کہتا ہے تو یہ اس کے بارے میں وعید ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم من کذب علی متعمدا، جس سے میری طرف کوئی ایسی بات منسوب کی جو مطلب میں نے نہیں، یعنی جس نے مجھے ساحر کہا، مجنون کہا، تو اس کا یہ اس کی سزا اور وعید ہے۔ یہ اس کے بارے میں نہیں ہے کہ جو بندہ جو ہے وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف کوئی بات اچھی منسوب کر دیتا ہے تو وہ کسی بڑے کا قول یا کسی صوفی کا قول اگر دیکھتے تو اس کو نبی علیہ السلام کی طرف اچھا جان کر جو ہے یعنی حدیثیں گھڑنا الگ گناہ، جی، اور جو صحیح یعنی حدیث یہ وہ جیسے کہتے ہیں نا چور اور ساتھ جو ہے وہ سینہ زوری، ہاں جی، تو چوری اوپر سے سینہ زوری، ہاں جی، تو وہ ایسا کرتے تھے کہ حدیثیں گھڑ کے باقاعدہ حدیث جس حدیث میں حدیثیں گھڑنے سے روکا گیا ہے جھوٹ نبی علیہ السلام کی طرف منسوب کرنے سے، وہ اسی سے دلیل لیتے تھے
کہتے ہیں ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کے لیے جھوٹ بول رہے ہیں، ہم اللہ کے نبی علیہ السلام پہ تو جھوٹ نہیں بول رہے۔ اور اسی طرح جو ہے وہ کچھ لوگوں نے اپنے جو سربراہ تھے، اپنے جو بڑے تھے، ان کی تمجید اور تعظیم اور احترام کے اندر بھی حدیثیں گڑھیں، جیسے کہ کرامیہ ہیں۔ اب کرامیہ نے جو ان کا سربراہ ہے محمد بن کرام، اس کی فضیلت کے اندر جو ہے وہ احادیث گڑھیں اور ان کو جو ہے وہ نبی علیہ السلام کی طرف منسوب کر دیا کہ ایک آدمی آئے گا محمد بن کرام اور اس کے یہ فضائل ہوں گے، وہ ذکر کیے۔ اسی طرح کچھ لوگوں نے جو ہے وہ حکمرانوں اور امراء کا قرب حاصل کرنے کے لیے حدیثیں گڑھیں، جیسا کہ غیاث بن ابراہیم ایک آدمی تھا، اس نے جو ہے وہ خلیفہ عباسی جو مہدی ہے، چونکہ کبوتر بازی اور کبوتروں کو پالنے کا شوق تھا، تو اس نے کبوتر اڑانے اور کبوتر بازی کے فضیلت کے اندر جو ہے وہ حدیث جو ہے وہ گھوڑا دوڑانا اور دیگر چیزوں کے بارے میں تھی، تو اس نے جو ہے وہ 7 کبوتر اڑانا اور کبوتر پالنا اس کے بارے میں جو ہے وہ حدیث گڑھ دی۔ جب خلیفہ کو پتہ چلا کہ یہ تو میری وجہ سے حدیثیں گڑھی جا رہی، تو اس نے وہ سارے کبوتر جو ہے اس نے ان کو ذبح کر دیا تھا کہ کہیں میری وجہ سے جو ہے وہ نبی علیہ السلام پہ مزید جو ہے وہ لوگ جھوٹ نہ باندھیں۔ اسی طرح جو ہے وہ بسا اوقات جو ہے وہ رافضہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعض اہل بیت جو ہیں ان کے مقام کو بڑھانے کے لیے، حتیٰ کہ بعض لوگوں نے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو الوہیت کے مرتبے پر فائز کیا اور ایسی ایسی حدیثیں گڑھیں کہ انسان جو ہے وہ حیران رہ جاتا ہے۔ تو اہل بیت میں غلو کرنے کی غرض سے بعض رافضہ نے حدیثیں گڑھ کے نبی علیہ السلام کی طرف منسوب کر دیں۔ مثال کے طور پر حدیث گڑھ لی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ النظر الی علی عبادہ، علی کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اسی طرح ان کی کتابوں کے اندر یہ حدیثیں موجود ہیں۔ مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا نام قرآن کریم میں والشمس وضحاہا ہے، اور علی کا نام جو ہے وہ والقمر اذا تلا ہے، اور حسن و حسین کا جو نام ہے وہ والنہار اذا جلا ہے، اور سیدنا معاویہ اور بنی امیہ کی مذمت کے اندر اس سے آگے کہتے ہیں واللیل اذا یغشا، واللیل اذا یغشاہا، اس سے مراد جو ہے وہ بنی امیہ ہے۔ یعنی اس طرح کر کے اپنی طرف سے چیزیں جو ہے وہ گھڑ کے ان کو نبی علیہ السلام کی طرف منسوب کر دیا۔ اور یہ آپ کو چند ایک مثالیں نہیں، آپ کو ایسی سینکڑوں احادیث ان کی کتابوں کے اندر ملیں گی کہ جن کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آل بیت کی شان میں غلو کیا گیا ہے، اور حدیثیں بنا کر جو ہے آل بیت کی طرف اور نبی علیہ السلام کی طرف جو ہے منسوب کی گئی ہیں۔ اسی طرح جو ہے وہ بسا اوقات حدیثیں گڑھنے کے اسباب میں سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جو مذہبی اور مسلکی تعصب ہے، کہ ایک انسان اپنے مسلک میں متعصب ہے، وہ اپنے علاوہ کسی دوسرے کو حق پہ سمجھتا ہی نہیں، اپنے امام کے قول کے علاوہ کسی دوسرے کو حق سمجھتا ہی نہیں، جس کو کہتے ہیں تقلید۔ یہ تقلید جو ہے اس کے نتیجے میں بسا اوقات حدیثیں گڑھی گئیں۔ مثال کے طور پر ایک حنفی کے سامنے جو ہے وہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوا، تو اس کو بڑا غصہ آیا اور وہ بہت زیادہ جو ہے وہ اس پہ غصے ہوا، تو اس نے وہاں بیٹھے بیٹھے حدیث بنا دی۔ اس نے کہا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سراج امتی ابی حنیفہ، کہ میری امت کے چراغ ابو حنیفہ نعمان بن ثابت ہیں، اور میری امت کے جو ایک آدمی آئے گا محمد بن ادریس الشافعی، وہ میری امت پر جو ہے وہ ابلیس سے بھی زیادہ نقصان دے اور جو ہے وہ ضرر رساں جو ہے وہ ثابت ہوگا۔ اس طرح یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ یہ مسلکی تعصب کے اندر آ کر نبی علیہ السلام پہ حدیث گڑھی گئیں۔ اور اسی طرح بعض لوگوں نے اپنے ائمہ کے اقوال کو صحیح ثابت کرنے کے لیے حدیثیں بنا کر نبی علیہ السلام کی طرف منسوب کر دی، اور بعض نے صحیح احادیث کے اندر اضافے کر لیے، یعنی ان کے شروع میں یا آخر میں یا درمیان میں وہ پہلے حاشیے میں درج کیے، اور حاشیے میں درج کرنے کے بعد ان کو آہستہ آہستہ اوپر متن کے اندر شامل کر دیا، جو ہے وہ حدیث کے الفاظ کے اندر ان کو شامل کر دیا۔ اسی طرح بسا اوقات جو ہے وہ حدیث گڑھی جاتی ہے ذاتی، یعنی آپ سمجھ لیں کہ جو انسان کے شخصی فوائد ہیں اس کے لیے بعض لوگوں نے حدیثیں گڑھی۔ مثلا ایک نبینہ آدمی تھا، تو اس کو لانے لے جانے والا کوئی نہیں تھا، تو اس نے سوچا کہ اب اس کے بارے میں کوئی حدیث گڑھوں گا تو کسی کے دل میں رحم آ جائے گا نبی علیہ السلام کی حدیث سمجھ کر، تو اس نبینہ نے حدیث گڑھی، اور حدیث یہ ہے من قاد اعمى 40 خطوة دخل الجنہ، کہ جو نبینہ آدمی کو 40 قدم لے کے ہاتھ پکڑ کے چلا کے لے کے جاتا ہے وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اب آپ اندازہ لگائیں ذرا۔ ایک اسی طرح جو ہے وہ ایک بندے کی بیوی کپڑے نہیں دھوتی تھی، تو اس بندے نے کپڑے دھونے کی فضیلت کے اندر حدیث بنا دی، اور اس نے کہا کہ اذا اغتسلت المرأة ثياب زوجها كتب الله لها 1000 حسنہ، کہ جب بیوی اپنے شوہر کے کپڑے دھوئے تو اس کے لیے 2000 نیکیاں اللہ تعالیٰ لکھ دیتا ہے۔
آپ ذرا اندازہ لگائیں، یہ شخصی فوائد ہے نا، ذاتی فوائد، یعنی لوگوں نے اپنے ذاتی مفاد اور فوائد کو جو ہے وہ سمجھ. اسی طرح جو ہے وہ ایک بندہ پھل بیچنے والا تھا، پھل فروش تھا، تو اس نے اس کے بارے میں حدیثیں گڑھ لیں. اس نے کہا کہ جی حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تفقہوا قبل الطعام، کھانا کھانے سے پہلے پھل کھایا کرو، کھانا کھانے سے پہلے پھل کھایا کرو. اور اسی طرح جو ہے وہ ایک بندہ بلیاں بیچتا تھا، یا مطلب کہ وہ بلیوں کے ساتھ اس کا کوئی تعلق تھا، تو اس نے حدیث بنا لی حب الحرۃ من الایمان، بلی کی محبت ایمان میں سے ہے. تو اس طرح بہت ساری حدیثیں جو ہیں وہ لوگوں نے اس انداز سے گڑھ کر ان کو اپنے ذاتی مقاصد میں استعمال کرنے کے لیے. لیکن آپ دیکھیں کہ ذاتی مقصد کی خاطر نبی علیہ السلام پہ جھوٹ بولنا اور پھر اتنی بڑی سخت وعید جو ہے اس کا مصداق ہو جانا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ جان بوجھ کر میری طرف کوئی ایسی بات منسوب کرتا ہے کہ جو میں نے نہیں کہی تو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. یعنی ذاتی مقاصد اور جو ہے وہ فوائد کی خاطر ہم جو ہے وہ نبی علیہ السلام پہ جھوٹ بولیں. تو بہرحال الحمدللہ یہ جو ایسی احادیث گڑھی گئیں، اللہ تعالیٰ نے ایسے علماء پیدا کیے کہ جنہوں نے باقاعدہ جو ہے اس پہ کام کیا اور ان کی نشاندہی کی. اور الحمدللہ ان چیزوں کا ہر صحیح اور غلط کا سامنے آ جانا یہی اصل میں حدیث کی حفاظت کی سب سے بڑی دلیل ہے. اچھا شیخ صاحب، یہ تو آپ نے بیان کیا کہ اسباب کیا کیا تھے کہ جن وجوہات کی بنا پر لوگوں نے اپنے ذاتی مقاصد کی بنا پر ان احادیث کو گھڑا. آپ یہ بھی بیان کر دیجئے کہ ہمیں کس طرح پتہ چلے گا کہ فلاں حدیث جو ہے وہ موضوع اور من گھڑت ہے، یعنی ان احادیث کو پہچاننے کا ایک عام فرد کے لیے کیا طریقہ کار ہے؟ دیکھیے محدثین اور علماء نے اس کے بارے میں اصول ذکر کیے ہیں. ان میں کچھ اصول ان کا تعلق اہل علم اور اہل فن سے ہے، اور کچھ عام بندہ بھی جو ہے اگر ان پہ تھوڑا غور کرے تو وہ موضوع من گھڑت احادیث کو پہچان سکتا ہے. ناظرین کے سامنے چند ایک خلاصہ تن میں رکھتا ہوں، وگرنہ یہ کافی سارے اصول ہیں. مثال کے طور پر جن اصولوں کا تعلق اہل فن کے ساتھ ہے اس میں یہ ہے کہ راوی جو ہے وہ خود اقرار کر لے. جیسے ہم نے پیچھے ذکر کیا کہ جب جو ہے وہ ایک حدیثیں گڑھنے والے زندیق کو جب قتل کیا جانے لگا تو اس نے خود اعتراف کر لیا کہ 4000 حدیثیں میں نے. اور بعض خوارج نے باقاعدہ اس بات کا اعتراف کیا جب توبہ کر لی، بعد میں توبہ کر لی اور انہوں نے باقاعدہ اس بات کا اعتراف کیا کہ جب ہم کسی رائے کو ثواب سمجھتے تھے، حق سمجھتے تھے، تو ہم اکٹھے بیٹھ کے اس کے بارے میں حدیث بنا دیتے اور لوگوں کے اندر عام کر دیتے تھے. تو راوی خود اقرار کر لے، یا اقرار تو نہ کرے لیکن ایسا قرینہ پایا جائے، کوئی ایسا اشارہ مل جائے کہ جس سے پتہ چل جائے کہ حدیث جو ہے وہ ضعیف ہے. اب وہ قرینہ کیا ہو سکتا ہے؟ مثال کے طور پر ایک آدمی تھا تو اس کے بچے کو کسی استاد نے، جس کے پاس بچوں کو لکھائی پڑھائی کے لیے بچپن میں چھوڑا جاتا ہے، کتاب ان کے پاس، تو اس کے بچے کو جو ہے وہ استاد نے مار دیا. تو اس نے آ کے اپنے والد کو شکایت کی کہ ایسے ایسے مجھے جو ہے وہ استاد نے مارا ہے. تو استاد پہ والد جو ہے بڑا برہم ہوا، اس نے کہا آج ان کو میں جو ہے وہ مزہ چکھاؤں گا. تو اس نے وہاں بیٹھے بیٹھے جو ہے حدیث بنا دی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بچوں کے معلم جو ہوتے ہیں، استاد، یہ سب سے بے رحم ہوتے ہیں اور یہ یعنی بچوں پہ رحم نہیں کرتے اور فلاں فلاں، اس طرح کی حدیث جو ہے اس نے بنا دی. تو اب اس سے پتہ یہ چل گیا کہ وہ اس غصے کی وجہ سے اس نے جو ہے وہ حدیث بنا لی. تو بہرحال کبھی قرینہ پایا جاتا ہے. اور اسی طرح جو ہے وہ قرینے میں سے یہ ہے کہ جو حدیث کے الفاظ ہیں ان کی بناوٹ، ان کی ساخت اور ان کا معنی جو ہے وہ رقیق اور انتہائی اسلوب کمزور ہوتا ہے. نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جوامع الکلم دیے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام کی کلام جو ہے وہ فصیح ہے اور وہ یعنی اس کے اندر ایسے معنی نہیں ہیں کہ دیکھ کر پڑھ کر انسان جو ہے وہ ہنسے، اور ان کا یعنی مفہوم ایسا ہو کہ وہ آپس میں ٹکرا رہا ہو، یا الفاظ ایسے ہوں کہ وہ الفاظ انتہائی کمزور عربی عبارت ہو، یا ایسی عربی عبارت ہو کہ جس کے اندر جو ہے وہ عربی قواعد اور اسلوب جو ہے ان کی مطلب کہ وہ ان کو ملوث خاطر نہ رکھا گیا ہو. تو ان کو رقاقت اللفظ والمعنی کہتے ہیں کہ لفظی یا معنوی اعتبار سے اس میں رقت ہو. تو یہ بھی ایک قرائن میں سے ایک قرینہ ہے. اسی طرح مثلا مثال کے طور پر اس کے اندر جو ہے وہ کسی چھوٹے سے گناہ پر بہت سخت وعید سنائی گئی ہو، چھوٹے سے گناہ پر بہت سخت وعید جو ہے وہ سنائی گئی ہو. اسی طرح جو ہے وہ چھوٹی سی نیکی پر بہت بڑا اجر و ثواب بیان کیا گیا ہو. مثال کے طور پر اگر کوئی ایک دفعہ سبحان اللہ پڑھے گا تو اس کو 5 لاکھ جو ہے وہ نیکیاں ملیں گی. جیسے آج کل آپ دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پر اس طرح کی چیزیں اکثر جو ہے وہ لوگ نشر کرتے ہیں، اور ان کا مقصد ہوتا ہے کہ شاید یہ کہنے سے لوگ جو ہے ہماری پوسٹ شیئر کر دیں گے، یا یہ ہے کہ لوگ یہ کم از کم ذکر کریں گے. اب وہ ہوتا کیا ہے کہ عمل بالکل چھوٹا ہوتا ہے. یعنی عقل بھی یہ کہہ رہی ہوتی کہ اتنے چھوٹے سے عمل پر 5 لاکھ 3 لاکھ، بلکہ بعض علماء نے تو یہاں تک کہا کہ یہ جو لاکھوں میں جب آ جاتا ہے نا عدد،
یعنی نیکیاں اور اس کا اجر و ثواب وغیرہ کہ اس کو اتنے لاکھ ملے گا، سمجھ لیں کہ حدیث میں کوئی مسئلہ ہے۔ اسی طرح بعض علماء نے یہاں تک کہا ہے کہ اگر کسی حدیث میں آ جائے کہ فلاں عمل کرنے سے پہلے اور بعد والے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، تو یہ مسئلہ بھی محل نظر ہے، یعنی پہلے اور بعد والے، یعنی یہ تو ہے کہ اس کے پہلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ اس کے پہلے اور بعد والے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ خاص ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے پچھلے اور جو یعنی پہلی جو خطائیں اللہ تعالیٰ نے معاف کر دی ہیں، لیکن عام کوئی عمل چھوٹا سا اور اس کے بارے میں کہہ دیا جائے کہ پہلے اور بعد والے سارے گناہ جو ہے بخش دیے جاتے ہیں، تو یہ بھی ہے۔ اسی طرح علماء نے کہا ہے کہ یہ بھی ایک طریقہ ہے من گڑت حدیث کو پہچاننے کا کہ اس حدیث کو بیان کرنے والا آدمی رافضی ہو اور حدیث اہل بیت کے بارے میں ہو، اہل بیت کی فضیلت کے بارے میں ہو۔ یہ اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ یہ حدیث جو ہے وہ من گڑت ہے اور یہ گڑھی ہوئی ہے، راوی بیان کرنے والا رافضی ہو اور حدیث کا تعلق اہل بیت کے فضائل اور مناقب کے ساتھ ہو۔ اسی طرح یعنی ان چیزوں میں سے جن سے ہم بظاہر حدیث کو دیکھتے ہی ہم پہچان سکتے ہیں کہ یہ حدیث من گڑت ہے، اس میں یہ کہ حدیث عقل کے خلاف ہو، یعنی عقل بھی اس چیز کو نہ مانتی، مفید علم نہ ہو۔ مثال کے طور پر حدیث گڑھی جاتی ہے، کہتے ہیں کہ ان سفینۃ نوح طافت بالبیت سبعا وصلت عند المقام رکعتین، کہ نوح علیہ السلام کی جو کشتی ہے اس نے بیت اللہ کے ساتھ چکر لگائے اور ساتھ مقام ابراہیم کے پاس نماز 2 رکعت پڑھی۔ کشتی نے بیت اللہ کے ارد گرد چکر لگائے، ساتھ جیسے انسان طواف کرتے ہیں، اور پھر مقام ابراہیم کے پاس جو طواف کی 2 رکعتیں ہیں وہ بھی پڑھیں، مثال کے طور پر۔ اسی طرح بعض کہتے ہیں جی طائف کی جو سرزمین ہے اس کو طائف اس وجہ سے کہتے ہیں کہ کیونکہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جب ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم بیت اللہ کی بنیادوں کو اٹھاؤ، اسماعیل اور ابراہیم علیہ السلام، تو انہوں نے کہا کہ اللہ یہاں ویران بیابان جگہ کے اندر کون آئے گا اور کون حج اور طواف کرے گا؟ تو اللہ نے کہا یہ دیکھ ذرا، تو اللہ تعالیٰ نے طائف کی سرزمین کو حکم دیا کہ تم بیت اللہ کا طواف کرو، تو طائف کی سرزمین نے آ کر بیت اللہ کا طواف کیا، جس کی وجہ سے اس کو طائف کہا جانے لگا۔ مطلب اس طرح کی اور کئی احادیث آپ کو جو ہیں یعنی عقل سے ماورا باتیں جو ہیں، یعنی ایسی باتیں، وہ جیسے جمپنگ والی بات ہے نا کہ اولیاء کے بارے میں بھی ایسی حدیثیں جو ہے وہ گڑھی جاتی ہیں کہ انہوں نے جو ہے وہ پیر عبد القادر جیلانی صاحب نے جمپنگ کی اور ابھی بچے تھے تو جمپ لگایا اور پہلا آسمان بھی کراس کر گیا، دوسرا بھی کر گیا، تیسرا بھی۔ اب دیکھیں نا یہ چیزیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بعض جو ہے وہ صوفی ازم سے تعلق رکھنے والے بعض جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ جی وہ جو گھوڑے کا پائیدان ہوتا ہے جس پہ پاؤں رکھ کے سوار ہوتے ہیں، اس پہ پاؤں رکھ کے سوار ہونے تک کے وقت کے دوران جو ہے وہ پورا قرآن پڑھ لیتے تھے۔ فلاں امام صاحب جو ہے وہ مغرب کے عشاء کے وقت کے درمیان پورا قرآن جو ہے وہ یاد کر لیا انہوں نے۔ اسی طرح اور بھی ہیں کہ ایک طرف سلام پھیرا تو سارے حافظ ہو گئے، دوسری طرف سلام پھیرا تو ہاں جی، تو مطلب اسی طرح کی آپ کئی ایسی ہوائی باتیں آپ سنتے رہتے ہیں۔ تو یہ بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی، ہم یہ نہیں کہتے کہ عقل مختار کل ہے اور عقل شریعت سازی کر سکتی ہے یا عقل ہی ہر چیز کا فیصلہ کر سکتی، لیکن اس عقل سے انسان اگر غور کرے تو کئی چیزیں اس میں فوائد حاصل کر سکتا ہے۔ ان میں سے یہ من گڑت اور موضوع احادیث ہیں، بس اوقات تھوڑا سا ہمیں اگر غور کریں تو پتہ چل جاتا ہے کہ اس حدیث کو گڑھا گیا ہے، کیونکہ شریعت کے اندر ایسا نہیں ہو سکتا۔ قرآن کریم اور احادیث کے اندر وہ احکام اور مسائل واضح ہیں، لیکن یہ حدیث کیا کہہ رہی ہے، تو اس سے پتہ چل جاتا ہے انسان کو۔ اور بھی بہت سارے اصول و ضوابط ہیں جو علماء نے ذکر کیے ہیں، لیکن اختصار سے ناظرین کے سامنے یہ میں نے چند ایک رکھے ہیں۔ صحیح۔ شیخ صاحب آج کل کے دور میں یہ اس طرح کی جو باتیں ہیں، جس طرح ابھی آپ نے تذکرہ کیا کہ جمپنگ والی باتیں ہیں یا اولیاء اللہ کے حوالے سے اس طرح کی گفتگو کی جاتی ہے، ان کے بارے میں بھی کی جاتی ہے، تو ان کے پھیلنے کے اسباب اور وجوہات کیا ہیں؟ دیکھیے یہ جو اس طرح کی من گڑت قسم کے قصے کہانیاں اور روایات اور احادیث جو ہیں وہ پھیلائی جاتی لوگوں میں، اس کے کئی ایک اسباب ہو سکتے ہیں۔ سب سے بڑا بنیادی سبب تو یہ ہے کہ اس فن اور اس علم کے متخصص بہت کم ہیں، یعنی اگر ہم کہیں تو بعض مسالک کے اندر تو بالکل ہی نہیں ہیں، بعض مسالک کے اندر تو محققین حدیث کی تحقیق کرنے والے ہیں ہی نہیں، چند ایک چیدہ وہ بھی بس نام کے ہیں۔ تو علماء کی قلت جن کا تخصص ہو حدیث کی تحقیق اور حدیث پر حکم لگانے کے بارے میں، یہ تو شیخ البانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے امت کے اندر ایک ذوق پیدا کیا تحقیق کا، اور اس کی وجہ سے الحمدللہ اب کافی سارے علماء ہیں جن کا یہ ذوق مختلف مقطع فکر سے تعلق رکھنے والوں کا یہ بن چکا ہے، وگرنہ اصل بنیادی سبب یہ ہے کہ اس فن کے علماء کی قلت جو ہے وہ اصل میں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ سوشل میڈیا جو ہے، سوشل میڈیا نے یعنی اس کے جو نقصانات ہیں اس میں سے ایک یہ ہے کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ جس طرح کی پوسٹ بناتے ہیں
وہ اس کو شیئر کرتے ہیں، آگے دوسرے کرتے ہیں، تیسرے کرتے ہیں، یعنی جتنا بڑا جھوٹ ہوگا اتنا زیادہ فیم ملے گا۔ لوگ چونکہ صاف ظاہر ہے کہ جو من گھڑت حدیثیں ہوتی ہیں اس کے اندر تھوڑا وہ نئی بات حد سے زیادہ موٹیویٹ کیا جاتا ہے، یا اس کو یعنی ایموشنل کرنے کے لیے لوگوں کو اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، وہ کہتے ہیں نا مزہ ہی نہیں آتا ایسے، تو یعنی ایسے لوگوں کو پھر وہ جو صحیح احادیث ہیں وہ پڑھنے کا مزہ ہی نہیں آتا۔ جس طرح بھی آپ نے روافضہ کے حوالے سے بات کی، ہاں جی، اور اس طرح جمپنگ والی باتیں ہیں۔ اب ایک نے بتایا کہ حضرت آدم علیہ السلام جو ہیں وہ ذات کے جٹ تھے، ہاں جی، کیونکہ وہ کھیتی باڑی کرتے جو جس کی خواہش و تمنا ہے اس کو آپ وہ حدیث دیں گے تو وہ فوراً بھاگ کے لے گا، کیونکہ لوگ دیکھیں آپ اگر پوسٹ کر رہے ہیں نا تو لوگ اس میں سے صرف وہ پوسٹ لیں گے جو اس کے یعنی خواہش کے مطابق ہے، جو اس کو لگتا ہے کہ یار یہ صحیح پرفیکٹ ہے اور یہ صحیح ذمہ داروں میں بیٹھ کے آپ حضرت آدم علیہ السلام کو جٹ بنا ہاں جی، آپ جو چاہیں وہ بنا لیں لوگوں کو۔ تو سوشل میڈیا پہ آپ جو چیز اس کو تھوڑا اچھا کر کے ڈینٹنگ پینٹنگ شینڈنگ سارا وہ کر کے آپ اس کو لگا دیں گے تو لوگ اس کو فوراً کریں گے۔ تو سوشل میڈیا پہ چیزوں کو بغیر تحقیق کے، بغیر کسی جو ہے وہ وثوق اور ثبوت اور تحقیق کے جب نشر کیا جائے گا تو صاف ظاہر ہے کہ سوشل میڈیا کا آپ سمجھ لیں کہ بلا تحقیق استعمال جو ہے وہ یہ چیزیں لوگ جو ہے وہ اپنے ویوز بڑھانے کے لیے، لائکس لینے کے لیے، اپنے پیج کی جو ہے وہ ریٹنگ بڑھانے کے لیے لوگ اس طرح کی ایموشنل چیزیں جو ہیں وہ بنا کر اس کو حدیث بنا کر جو ہے وہ کر دیتے ہیں۔ اور اسی طرح اس کے اسباب میں سے ایک سبب مسلمانوں کے اندر جو ہے وہ جہالت بھی ہے کہ لوگ اس علم سے بالکل جاہل ہیں، اور یہ پہلے میں اشارہ کر چکا ہوں کہ علماء کی قلت ہے، اور لوگ بھی تحقیق نہیں کرنا چاہتے اور نہ وہ تحقیق کرتے ہیں، بس جیسے کسی کے پاس کوئی پوسٹ آئی اس کو بلا تحقیق جو ہے وہ آگے شیئر کر دیا۔ اور اسی طرح اس اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ لوگوں کا زیادہ اعتماد جو ہے وہ ایسی کتابوں پر ہے کہ جن کتابوں کے اندر صحیح اور ضعیف کا جو ہے وہ فرق نہیں کیا گیا اور اہتمام نہیں کیا گیا، بلکہ زیادہ تر لوگ وہ کتابیں لیتے ہیں کہ جن کے اندر اس طرح کی من گھڑت قسم کی روایات اور حدیث اور قصے کہانیاں ہوتی ہیں، اور وہ پھر کیا ہے کہ ان کی عادت بن جاتی ہے۔ یا پھر یہ ہے کہ لوگ سنتے ہی ان خطباء کو ہیں کہ جو خطباء جو ہیں وہ من گھڑت قسم کی حدیث اور صحیح اور ضعیف اور ہر طرح کی جو ہے وہ مکس کر کے لوگوں کو بیان کرتے ہیں، بلکہ مکس کیا، بعض جان بوجھ کر ایسی روایات چنتے ہیں، ایسے واقعات چن کے لے کے آتے ہیں تاکہ لوگوں کو جو ہے وہ اپنی طرف جاذب کیا جائے اور لوگوں کو کی توجہ اپنی طرف جو ہے مبذول کروائی جائے، اور جو ہے وہ لوگوں کی واہ واہ کروائی جائے اور لوگوں کو روایا جائے۔ اور بڑے مطلب کہ جس طرح ایک معروف شخصیت ہیں، انہوں نے باقاعدہ ایک فضیلت بیان کرتے کرتے کتاب کا نام بتا دیا کہ یہ جو ہے فضیلت یہ موضوعات شریف میں لکھی ہوئی ہے جی، تو اس طرح بھی ہاں تو یہ جہالت ہے نا کہ بعض لوگ جو ہے وہ ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ تو کتاب جو ہے وہ خاص ہی من گھڑت حدیثوں کے بارے میں، اور وہاں سے وہ لے کے حوالہ اسی کا دے رہے ہوتے ہیں۔ آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا ان کے پاس یعنی صرف جاہل عوام نہیں ہے بلکہ جو لوگ ہٹ درم ہیں اور باقاعدہ وہ عوام تک حق پہنچا بھی نہیں رہے۔ اصل میں ذوق کی بات ہے نا، ذوق کی بات ہے نا۔ اب ایک بندے نے اپنا ٹارگٹ یہ رکھا ہوا ہے کہ میں نے جو ہے وہ لوگوں کو ایموشنل کرنا ہے اور لوگوں کو جو ہے وہ اس طرح کر کے میں نے ان کو رلانا ہے، یا اس طرح کی مطلب ایک ہدف اپنا بنایا ہوتا ہے نا، تو پھر وہ تحقیق تو نہیں کرے گا، صاف ظاہر ہے۔ اگر وہ تحقیق کرے گا تو اس کو پتہ ہے میرے پاس تو حدیثیں مخصوص رہ جائیں گی اور اس کے اندر یہ مبالغہ رائیاں تو ہوں گی نہیں، تو یہ بھی ایک جو ہے وہ ان کے ہاں مقصد ہوتا ہے۔ صحیح، بہت شکریہ شیخ، اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں مزید برکت نازل فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ سے دین کا کام لیتا رہے، دین کی خدمت کا کام ہم سب سے لیتا رہے، اور ہمیں نیک صدقہ جاریہ بنائے اس ہمارے کام کو بھی۔ ناظرین اکرام، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام جس کے اندر شیخ صاحب نے واضح کیا کہ موضوع اور من گھڑت احادیث کے اسباب کیا تھے جس وجہ سے لوگوں نے ان کو تراشا اور دین میں داخل کرنے کی کوشش کی، اور آج کل جو لوگ باقاعدہ اس طرح کے قصے، کہانیاں، واقعات اور احادیث بیان کرتے ہیں، پھیلاتے ہیں، اس کی جو بنیادی وجہ ہے وہ کیا ہے؟ یعنی لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم جو مارکیٹ کے اندر اپنا کنٹینٹ ڈالنا چاہتے ہیں وہ اس طرح کا ہو کہ جو آج تک کسی نے نہ سنا ہو۔ اس بنیاد پر بھی وہ باقاعدہ، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ آپ کو واسطے دیتے ہیں کہ اگر آپ یہ کام نہیں کریں گے تو آپ کو اتنا نقصان ہوگا، اگر آپ کر لیں گے تو آپ کا اتنا بھلا ہوگا، اور پھر آگے باتیں اس طرح کی لکھی ہوتی ہیں کتنے لوگوں کو شیئر کرنی چاہیے۔ اس حوالے سے ہمیں احتیاط کرنی چاہیے اور تحقیق کرنی چاہیے۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، ہم اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے اس کو دین سمجھ کر آگے پھیلا رہے ہوتے ہیں، جب کہ وہ دین نہیں ہوتا۔ اس حوالے سے اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو وہ آپ ہم سے کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم دیگر موضوعات کے ساتھ بھی حاضر ہوتے رہیں گے، تب تک کے لیے آپ ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔